بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ آج تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس تھی ان کے لیڈرز کی، اس کا لب و لہجہ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اپنی ایگریسو اسٹریٹجی جو ہے اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہے۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف لب و لہجے میں ایگریشن ہے۔ یہ ایگریشن کیا کسی رد عمل کے نتیجے میں ہے، حکمت عملی کے تحت ہے، یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ تو ذرا اسی موضوع پر بات چیت کرتے ہیں اور پھر باقی اور باتیں آگے چل کے کرتے ہیں۔ تو صدیق جان، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں اگرچہ ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ شروع میں لب و لہجہ کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے نرم تھا، لیکن کچھ سوالات آئے تو پھر ایسا لگا کہ نہیں، تحریک انصاف کے حوالے سے سخت باتیں بھی ہوئی ہیں۔ کیا آج کی پریس کانفرنس اس کا رد عمل ہے یا پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی ہے؟ کیسے اس کو ریڈ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تبدیلی تھی جو اس سے پہلے پریس کانفرنسز ڈی جی ایس پی آر کی ہوتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہی لب و لہجہ تھا، وہی گرج برس تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ الفاظ نہیں تھے، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اسی طرح سے سخت باتیں کی گئی ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، اور بتایا گیا کہ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پھر یہ بھی سمجھ نہیں آئی، وہ انتشاری کا لفظ ویسے استعمال کیا گیا، اور ٹولہ اور سیاسی ایک اپنے مقصد اور یہ وہ چیزیں۔ بالکل۔ اور دوسری بات اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو سب سے بڑا میرے نزدیک سوال تھا اس پریس کانفرنس میں، وہ یہ تھا کہ اس پوری پریس کانفرنس میں جو پی ٹی آئی کو پاکستان کی تمام تر تباہی، بربادی، انتشار، خلفشار، سب چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ تحریک انصاف کو قرار دیا گیا، اور کے پی کے حکومت کو بھی چارج شیٹ کیا گیا۔ اچھا، لیکن دوسری طرف جب یہ کہا کہ اللیگل اسپیکٹرم جو ہے اس کے پیچھے سیاسی مافیاز ہیں اور سیاستدان ہیں، تو جہاں جہاں پی ٹی آئی کا نام لینا تھا وہاں تو بڑے زبردست انداز سے پی ٹی آئی کا نام لیا گیا، ان کو انتشاری اور دو نمبر اور دوغلے اور فلانے سب کچھ کہا گیا۔ لیکن جہاں پہ اللیگل اسپیکٹرم کے پیچھے اشرافیہ اور سیاستدان اور سیاسی جماعتوں کی بات ہے تو ایک نام بھی نہیں لیا گیا۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں مراد پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا حکومت میں شامل جماعتیں ہیں۔ تو اگر مطلب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ اگر آپ نے چارج شیٹ کرنا ہے تو پھر ان کو بھی کریں، اللیگل اسپیکٹرم کی جو بات ہو رہی ہے۔ اور جب یہ بات کی جا رہی ہے اور تاثر دیا گیا کہ کے پی کے میں تو جو دہشت گردی ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے، تو پھر بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بلوچستان میں تو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت ہے نا، تو مطلب اس کا آپ کیوں نہیں نام لیتے کہ بلوچستان میں بھی یہ ساری چیزیں۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال تھا میرے نزدیک دوسرا، وہ یہ تھا کہ ایک طرف آپ نے تمام تر پاکستان کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار تحریک انصاف کو ٹھہرایا، لیکن ساتھ ہی آپ نے آگے جا کے اور تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات اس کو خوشائند بھی قرار دیا۔ تو جو دہشت گرد جماعت ہوتی ہے اس سے مذاکرات تو نہیں ہوا کرتے، اس کو تو ختم کیا جاتا ہے، جو کہ پچھلے 2-2.5 سال سے کوشش بھی کی جا رہی ہے اس کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر، اور اس کو کرش کرنے کے لیے کون سی کوشش ہے جو نہیں کی گئی۔ تو اس کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں یہ بڑا تضاد تھا کہ جس جماعت کو آپ پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دے رہے ہیں اس سے مذاکرات کو آپ خوشائند بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ کی کسی ایک بات میں تو جھول ہے نا، جو میں آپ مسلسل اپنی ویڈیوز میں عرض کر رہا ہوں اور آج دوبارہ کہوں گا کہ یہ مذاکرات صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے دوست عیسیٰ نقوی صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے، اس بات کی طرف کسی کا اشارہ نہیں کیا۔ عیسیٰ نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں یہ ڈرامہ اس لیے رچایا گیا ہے کیونکہ جو بیرونی دنیا ہے 26 نومبر کے واقعے کے اوپر نا بہت ریئیکشن آیا ہے سفارتی سطح کے اوپر، جس کی ابھی تک پبلک میں انفارمیشن نہیں آئی، 2% بھی انفارمیشن نہیں ہے جو سفارتی محاذ کے اوپر ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر عیسیٰ نقوی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو مذاکرات کا ڈرامہ ہے یہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ پوری دنیا کو اب ہمارے سفارت خانے کہہ رہے ہیں اور ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ جی 26 نومبر سمیت ہر معاملے پہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ گئے ہیں، بات ہو رہی ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، ہم کر رہے ہیں، مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک وجہ یہ ہے جو انٹرنیشنل دکھانے کے لیے کہ وہ جی جس جماعت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا وہ تو ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں اسی پہ آنے لگا تھا۔ اچھا، پتہ نہیں اب آپ کیا کہنے والے تھے، لیکن میرے خیال میں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جنوری بڑا امپورٹنٹ ہے، 20 جنوری کو ٹرمپ نے حلف لینا ہے اور اپنا عہدہ ٹرانسفارمیشن آف دی گورنمنٹ ہو رہی ہے امریکہ میں۔ اب ایسے میں حکومت دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ رچرڈ گرینل جو کہہ رہا ہے وہ کیا اپنے طور پہ کہہ رہا ہے یا وہ ٹرمپ کی زبان بول رہا ہے، اور ٹرمپ آ کر کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں نا، اب یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، تو اگر تو وہ کوئی ایسی دباؤ زیادہ آتا ہے، عمران خان کو سپیس دینی پڑتی ہے، تو وہ سپیس جو ہے وہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی کہ انہوں نے دی ہے، اور اگر نہیں دینی پڑتی تو بس وہ تو پھر ہے ہی۔ بالکل، آپ نے، میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ان مذاکرات کی دوسری وہ وجہ ہے جو ہم مسلسل آپ بھی اپنے ولاگز میں کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکومت اور اداروں پہ امریکہ کا دباؤ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر اس دباؤ کے بعد
یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ کیونکہ بڑے صاحب نے کہہ دیا ہے تو بڑے صاحب کے کہنے پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر یہ کریڈٹ پی ایم ایل این کو دیا جائے گا اور فیصل ووڈا کو اور ان ساروں کو دیا جائے گا. ان کا بڑا جی کردار ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھی, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے سیاستدان آپس میں بیٹھے, ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ سیاستدان آپس میں حل نکالیں. تو ہم تو شروع دن سے ہی کہہ رہے تھے, دیکھیں نا وہ دیکھیں سیاستدان بیٹھ کے حل نکال لیا. کیسے حل نکال لیا ہے, مطلب کیسے حل نکال سکتا ہے. پھر ایک بات اور ہے, جب اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بہت سخت دے دیا, عمران خان کے حوالے سے بھی, تحریک انصاف کے حوالے سے بھی, عوام پاکستان کے حوالے سے بھی, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی, سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی, تو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی. تو جب انہوں نے موقف دے دیا اپنا, تو اس حکومت کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے, ان کی کوئی اوقات ہے اتنی؟ یہ تو اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتے. میاں نواز شریف اپنی مرضی سے لندن نہیں جا سکتا تھا, میاں نواز شریف اپنی مرضی سے جاتی عمرہ میں ملاقاتیں نہیں کر سکتا. جو شخص اپنی مرضی سے, آپ نے خبر دی تھی اپنے ولاگ میں کہ میاں نواز شریف جو رنڈی رونا روتے تھے ہر وقت مجھے کیوں نکالا, اس کے اوپر شہباز شریف کو بلا کے کہا کہ انسان بناؤ اس کو یار, منہ بند کرو اس کا. اچھا یہ لفظ ذرا چلیں وہ آپ چلیں جو بھی کہیں. میں نواز شریف صاحب کا بڑا ناقد رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کے بڑے اسکینڈلز یہ وہ چیزیں سارا کچھ کیا ہے, لیکن میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. وہ آپ نہ کریں, میں کر رہا ہوں نا. چلیں آپ شروع میں ڈسکلیمر چلا دیجیے گا کہ مہمانوں کے اپنی ان کی زبان جو ہے نا, ان سے آپ نہ کریں تفاق. ٹھیک ہے. چلیں کیا رونا روتے تھے وہ, ہر مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. تو انہوں نے بلا کے کیا کہا, انہوں نے کہا یار تم یہ تو کہتے ہو کہ مجھے کیوں نکالا, یہ نہیں دیکھتے کہ تمہیں لائے کیسے, تم تو لاہور سے اپنی سیٹ ہار گئے تھے 17 سیٹر پارٹی. صاحب دیکھیں پھر بات سنیں, دیکھیں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے کیسے لے کر آئے. بھائی ایک بھائی کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے, ایک کو چیف منسٹر بنا دیا, ابھی بھی یار یہ تو بڑی نا انفیئر بات ہے. یہ تھا شکوہ. چلیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے, آپ اس کو شکوہ قرار دے رہے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب اس کو کسی اور طرح سے انہوں نے لیا ہے, لیکن انہوں نے صحیح جا کے پھر پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں شہباز شریف صاحب کی نا ایک بات بہت اچھی ہے, آپ کو میں کہہ رہا ہوں مسلسل کہ آپ بسم اللہ ڈرامہ دیکھیں جو کہ ختم ہو گیا یار. بڑا ویسے اتنے لمبے ڈرامے کیسے دیکھ لیتے ہیں آپ؟ مطلب میں سر کیسے دیکھتا ہوں, میں نے اسلام آباد سے بکھر جانا تھا, ہمارے دوست ہیں ضمیر حیدر صاحب کی ٹیم میں ضمیر صاحب, تو ان کے بھائی کی شادی تھی, تو میں جا رہا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے آف لائن ڈاؤن لوڈ کیے اس کی ساری قسطیں. اچھا وہ اصل میں میری بیگم میرے پیچھے لگی ہوئی تھی. وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بیگم کیوں میرے پیچھے لگی ہوئی تھی. میری بیگم اس لیے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ یہ ڈرامہ دیکھو, کیونکہ اس ڈرامے میں دوسری شادی کے بعد اس بندے کی تباہی ہو جاتی ہے, اور دوسری شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور پہلی بھی چھوڑ جاتی ہیں. اچھا ویسے یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ بندہ ریکارڈ کر لے اور پھر آتے جاتے راستے میں دیکھتا رہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر تو لے. وہ اس لیے میری بیگم کی کیونکہ ضد تھی کہ دیکھو, تو میں نے اس لیے دیکھا ہے. ویسے میں جو رائٹر ہیں ہمارے ڈراموں کے, انہیں کہوں گا کہ یار تھوڑی سی شفقت کریں, کوئی ایسے بھی 2-4-5 ڈرامے بنا دوسری شادی والا ترقی جس میں وہ ترقی کرے, وہ سمجھ جائے. اچھا بسم اللہ ڈرامہ کیوں دیکھوں میں, اس کی بات بن جائے, اور کوئی ایسا بھی ڈرامہ بنائیں جس میں وہ ہے نا کہ کمال ضبط میں میں خود کو آزماؤں گی, میں اپنے کمال ضبط کو میں خود بھی تو آزماؤں گی. یہاں پروین شاکر, میں اپنے ہاتھ سے تیری دلہن سجاؤں گی, میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی. چلیں ٹھیک ہے, تھوڑی سی یار ہمیں بھی تھوڑی سی, ہاں پروین شاکر بالکل صحیح. تو کوئی ایسا دکھا دیں کہ یار وہ پہلی خود اس کی دوسری کروا دیں, اس طرح کے بھی ڈرامے بنائیں. آپ یہ سارے ڈرامے کیوں بناتے ہیں کہ جس نے دوسری کی تو وہ برباد ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا خلیل رحمان قمر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی اس طرح کا بھی لکھیں جس میں تھوڑا سا وہ دکھائیں. اچھا میں کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ کو شہباز شریف صاحب کو بڑی کلیئرٹی ہے, کس کی طرح, معصومہ کی ماں کی طرح. معصومہ کی جب ٹی ٹی سے شادی ہوتی ہے نا, اب یہ معصومہ کون ہے یار آپ اپنی بیگم سے پوچھ لیجیے گا, کیونکہ آپ کی بیگم اور میری بیگم ڈسکس کرتی رہتی ہے, تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی بیگم بھی دیکھ رہی ہے. تو لیکن آپ کی بیگم نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ نہیں ان کو یقین ہے کہ آپ نے دوسری نہیں کرنی, شاید اس لیے آپ کو نہیں کہا. یہ کسی بیگم کو یقین نہیں ہوتا. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو معصومہ, کیونکہ وہ تو ٹی ٹی کے ساتھ شادی کے بعد بڑی امیر بن جاتی ہے, اور کروڑوں روپے اس کے پاس آ جاتے ہیں, بڑی گاڑیاں, بڑا گھر. لیکن معصومہ کی جو ماں ہوتی ہے اس کو بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے, وہ ایک بار بھی ٹی ٹی کو اپنا داماد نہیں سمجھتی. وہ بیٹی کے سامنے بھی کہتی ہے صاحب جی یہ کہہ رہے ہیں, صاحب جی کو یہ کہو, صاحب جی. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے, اس ڈرامے کے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری حیثیت کیا ہے, تو وہ صاحب جی کہتی ہے اس کو, ٹی ٹی کو. شہباز شریف صاحب کو جو آپ کی بات مان لوں کہ انہوں نے شکوہ کیا, تو شہباز شریف صاحب نے اس کو حکم ہی سمجھا, اس کو شکوہ نہیں سمجھا. انہیں پتہ ہے کہ صحیح ہے پرلی سائڈ کی کیا شان ہے اور ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے. اس میں یہ بھی پیغام ہوتا ہے نا بھائی, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو فی الحال شکوہ ہی سمجھ لیں تو آپ کے لیے اچھا ہے. ہاں نہیں, وہ
شیخ رشید صاحب کہتے تھے نا کہ منور ظریف کی ایک فلم ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے. تو نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کا بھی یہ ہے کہ سانو آنکھیں لگن دا شوق ہے. تو جو نواز شریف اس کے بعد میاں صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں مل رہے جاتی عمرہ میں, میاں صاحب میڈیا کے اپنے حامیوں کو نہیں ملتے, جنہوں نے بال سفید کر دیے میاں صاحب کی خدمت میں اور ان کی وفاداری میں میڈیا میں, میاں صاحب ان کو نہیں ملتے. نہیں وہ پھر وہ جو میں نے اس دن خبر دی تھی جس کا بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس کا دوسرا حصہ یہی تھا کہ پھر فیملی میں ایک میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں بیٹھ کر یہ طے پایا کہ میاں صاحب اب جو ہیں وہ سیاسی میٹنگز نہیں کیا کریں گے. تو اب وہ خاندان نے ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں سیاسی نہیں کریں گے, اس لیے وہ کر نہیں رہے. بالکل. اور میں چلیں اب بات شروع ہوئی تھی تو ایک اور بھی بات کہہ دوں. اب شہباز شریف صاحب کا تو کمپیریزن میں نے کیا, کس کے ساتھ کیا؟ معصومہ کی ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ کلیئرٹی تھی اس کو کہ بڑے صاحب. ٹھیک ہے, اور نواز شریف صاحب کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ معصومہ ہے پاکستانی سیاست کی, جس کے پاس سب کچھ دیا ہوا ٹی ٹی کا ہے. ٹی ٹی نے واپس لیا سب کچھ, تو وہ پرانے گھر میں محلے والے میں شفٹ ہو گئی بیچاری. اس کے پاس پیسہ, گاڑی, گھر, ہر چیز اس کے پاس ٹی ٹی کی دی ہوئی تھی. میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی سب کچھ دیا ہوا کسی اور کا ہے. تو جس کے پاس کچھ ہے نہیں اپنا, جس کی سیٹ اپنی نہیں ہے, جس کی بیٹی کی سیٹ اپنی نہیں ہے, جس کے بھائی کی سیٹ اپنی نہیں ہے, جس کے بھتیجے کی سیٹ اپنی نہیں ہے, جس کی جماعت کی سیٹ اپنی نہیں ہے, جن کی حکومت اپنی نہیں ہے, جن کے اقتدار اپنا نہیں ہے, جن کے کرپشن لوٹ مار کے کیسز کے فیصلے اپنی طرف سے نہیں آئے ہوئے, جو اپنی مرضی سے پاکستان سے گیا نہیں تھا, جو اپنی مرضی سے پاکستان سے آیا نہیں تھا, جو اپنی مرضی سے کہیں مل نہیں سکتا کسی سے اپنے گھر بیٹھ کے, تو وہ بھی نواز شریف کمیٹی بنائے گا. عرفان صدیقی صاحب کے بقول کے میاں صاحب نے یہ کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے, تو خدا کا خوف کریں, کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو میں نا اسد بھائی ایک اور چیز وہی جو آپ نے خیر اس دن بات بھی کی تھی اپنے ویلاگ میں شاید, کہ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی دن آنا تھا کہ میاں صاحب عمران خان کی رہائی چاہیں گے. ٹھیک ہے, میاں صاحب صرف ایک کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, صرف ایک کام, اور وہ ہے میاں صاحب ناشتہ کیا کریں گے, دوپہر کو انہوں نے کیا کھانا ہے, رات کو انہوں نے کیا کھانا ہے, یہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں. صرف یہ ایک فیصلہ ان کے اختیار میں ہے. لیکن اس میں بھی وہ چیزیں بنوا کے کون لائے گا, وہ بھی فیصلہ پھر کوئی اور کرتا ہے پارٹی کے, کہ کنوں چٹی پانی ہے, ٹھیک ہے, کسے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ ہنس پڑیں, آپ مذاق سمجھ نہیں نہیں, اوہو میں کیا مذاق سمجھ رہا ہوں. لنڈن میں جب ان کی وہ جمعے کو ایک کارکنوں کے ساتھ سیٹنگ ہوا کرتی تھی, جب یہ کافی عرصہ 2-4 سال لندن میں مقیم رہے ہیں, تو اس میں ہر جمعے کو کسی ایک کارکن کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس نے کھانا بنوا کے لانا ہوتا تھا. میاں صاحب کے گھر پر حسین آباد کے دفتر میں یہ میٹنگ ہوا کرتی تھی, اور میاں صاحب وہ میزبان نہیں ہوتے تھے, کارکنوں میں سے کوئی کھانا بنا کے لایا کرتا تھا. اور یہ آپ دیکھ لندن کے رپورٹروں سے پوچھ لیں, اور وہ جو پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی میری سٹوری بیچارے لندن کے رپورٹروں پہ بھاری پڑ گئی کہ وہ جو ایک دن برگر منگوا لیے تو پھر بچے ہوئے برگر صحافیوں کو کھلا دیے. تو یہ تو ان کا یہ حالات ہے, صحافیوں کو انہوں نے نئے برگر نہیں منگا کے کھلائے. آپ درباروں پہ کیونکہ جاتے نہیں ہیں, ہم تو جاتے رہتے ہیں, تو دربار پہ بچا ہوا جو کھانا بھی ہوتا ہے تو لنگر ہوتا ہے. جس پیر کے ساتھ آپ کی عقیدت ہو, اس کے مزار, اس کے دربار پہ بچا ہوا کھانا بھی لنگر ہوتا ہے. اللہ علیہ کھیڑے پاسے لا رہے ہو. تو میاں صاحب کے در سے جو بچا ہوا برگر ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر میں میاں صاحب کا حامی ہوں تو وہ میرے لیے تو وہ تبرک ہے, میں تو اس کو تبرک سمجھ گیا. ہمارا ایک دوست بیٹھا ہے جو کہ میاں صاحب کا پورا, آپ تو خیر اس کا ذہن بدل گیا ہے, شعور آ گیا, لیکن کسی زمانے میں وہ جو ہے نا وہ پکا پٹواری ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے ہلکا ہلکا ابھی بھی ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں سر, میں جو عرض کر رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہے نا سر, میاں صاحب کے اپنے پاس بھی اختیار میں نہیں ہے. لہٰذا پی ٹی آئی یہ جو اگریسو, آپ نے پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس دیکھی ہے نا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں, اس کی وجہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات ہے. جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے نا, جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, سعادت احمد رضا صاحب, عمر ایوب صاحب, علی امین صاحب, اور سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گور صاحب, اور یہ سارے اسد کیسر صاحب تھے. اس میں جو عمران خان کا وہ لہجہ تھا, اس میں بڑی کلیئرٹی تھی. اس میں عمران خان نے کہا کہ جناب, اب اگر مجھے پتہ چلا کہ کوئی بندہ ڈیفینسو پہ ہے, مجھے پتہ چلا کوئی اگریسو نہیں ہے, مجھے پتہ چلا کوئی سوشل میڈیا کے خلاف بات کر رہا ہے, مجھے پتہ چلا کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف بات کر رہا ہے, تو وہ اپنی چھٹی سمجھے. عمران خان نے کہا کہ بندے بھی ہمارے مارے گئے ہیں, اور ڈیفینسو پہ بھی تم لوگ گڈی گڈی کھیل رہے ہو. اور علی امین گنڈا پور کو کہا کہ تم محسن نقوی کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہو, اخبار میں چھپاتے ہو تصویریں, مسکراتے ہو تم, گلے لگاتے ہو اس کو, قاتل ہے وہ, مطلب اتنی اگریسو. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پوچھیں گے کہ ادھر سے پریس کانفرنس ہوئی ہے, تم نے کیا کیا. تو ان بیچاروں کی اب مجبوری ہے کہ یہ اگر نہیں کرتے تو یہ فارغ ہوتے ہیں, اور اب ان کو ٹینشن پڑ جانی چاہیے. کیوں؟
اب جب یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی بہت امکانات روشن ہو گئے ہیں، جس طرح سے اوورسیز پاکستانی کمپین کر رہے ہیں، کیونکہ ہونا جو بھی ہے آپ باہر سے ہونا ہے، پاکستان کے اندر سے کچھ نہیں ہونا. عمران خان کی رہائی عدالتوں کے ذریعے نہیں ہونی. عدالتیں آزاد، جوڈیشری اور کہ اپنے عدالتوں کی اوقات کیا رہ گئی ہے، میں وہی بتا رہا ہوں نا. ایک مینڈیٹ واپس عدالتوں کے ذریعے نہیں آنا. 9 مئی 26 نومبر 8 فروری کے فیصلے عدالتوں سے نہیں ہونے، جو ہونا ہے سڑکوں پہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ایک باہر سے پریشر ڈلنا ہے اور ایک سڑکوں پہ ہونا ہے. سڑکوں والا میں پہلے ایک عرض کر چکا ہوں جو لاسٹ میں نے بلاگ کیا ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ مارچ کے بعد ایک اور مارچ ہوگا. عمران خان یہ جو 31 جنوری تک کا ٹائم دیا اس کے بعد اناؤنس کر دیں گے مارچ عید کے بعد کی کوئی تاریخ، اور پھر ایک مہم شروع ہو جائے گی اس تحریک کے لیے. اور پھر یہ یاد رکھیں، اللہ معاف کرے، جس طرف یہ ہماری حکومت اور ہمارا نظام چیزوں کو لے کے جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ بیان سن چکے ہیں کہ اب ہم آئیں گے تو میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جب لوگوں کو پتہ ہے کہ گولی چلنی ہے تو لوگ اس کے مطابق تیار ہو کے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو خیر علی امین پچھلے احتجاج میں بھی ریلیونٹ ہو گیا تھا. لوگ علی امین کو لیڈ کر رہے تھے، علی امین لیڈ نہیں کر رہا تھا، لوگ لیڈ کر رہے تھے. اور لوگ جو آئے، اب یہ گولی نہ چلتی تو علی امین شاید گھر چلا جاتا، لوگوں نے بیٹھے رہنا. اور ایک چیز اور، بشرا بی بی اس میں مین فیکٹر تھی جو جس طرح سے لوگوں کو لے کے چلی اور لوگ وہاں پہ موجود رہے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا علی امین کے بارے میں، وکیلوں کو جو ملاقات ہوئی، عمران خان نے کہا اگر علی امین گنڈا پور اس دن گرفتار ہو جاتا تو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر بن جاتا. ٹھیک ہے، اب علی امین گنڈا پور صاحب جو مرضی یہ پارٹی کے کچھ لوگوں سے بیانات دلوا دیں کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا. اس دن کسی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا، کسی نے شاید رضوان غلزئی کا شاید ٹویٹ تھا کہ یہ علیمہ خان کے علاوہ اور بشرا بی بی کے علاوہ خان سے جو بھی مل کے آتا ہے وہ یہ بیان کیوں دیتا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر اعتماد کا اظہار کیا. یہ ضرورت کیا یہ بیان دینے کی؟ کچھ تو ہے نا دال میں کالا کہ آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے. حالانکہ عمران خان نے تو کوئی اعتماد کا اظہار نہیں کیا. عمران خان کو تو بس نہیں چل رہا کہ وہ سی ایم کے. اچھا ویسے یہ ٹویٹ تو صاحب زادہ نے بھی کی تھی، حامد رضا نے بھی، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے. چلیں کچھ تو چلیں بات لمبی ہو گئی تو آپ کا میں سم اپ کرتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اگریسو اسٹریٹجی پی ٹی آئی نے اس لیے لی ہے ان کے لیڈرز نے کہ ان کو عمران خان نے یہی ہدایت کی ہے اور یہی عمران خان کی پالیسی ہے اور یہ ان کی ایک پدم ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹس کو سمجھیں، 26 نومبر کے سانے کو اور دکھ درد کو سمجھیں، اس تکلیف کو سمجھیں. اور عمران خان نے واضح کر دیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب بھی اس میں تبدیلی کوئی آئے گی اس نظام میں تو وہ سڑکوں کے ذریعے اور اگریسو حکمت عملی سے آئے گی، وہ اٹیکنگ پوزیشن سے آئے گی، وہ دفاعی پوزیشن سے اور مذاکرات سے اور منت ترلے سے. ٹوٹل کتنی ایپیسوڈ ہیں بسمل کی؟ میرا خیال ہے کوئی 35-36 ہے. بہت زیادہ نہیں ہے. ڈبل سپیڈ پہ کر کے دیکھا جائے، ڈبل سپیڈ پہ ہی دیکھیں. اور اس میں زوبی کے اور اس کی ماں کے اور ان کے جتنے سینز آتے ہیں ان کو آپ نکالتے جائیں. وہ میں آپ کو ویسے مجھے ڈاؤن لوڈ کر دیں ذرا 3-4. چلیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.